قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ 5 آیات ہیں سورۃ اللیل کی۔ سورۃ اللیل کا ایک نام بعض مفسرین نے سورۃ ابی بکر بھی رکھا ہے، کہ یہ بعض نے فرمایا یہ 5 آیات صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی، بعض نے فرمایا کہ نہیں یہ پوری سورت ہی صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ 5 آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی آدمی کو یقیناً بچا لیا جائے گا۔ اتقا کا ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا متقی ہو، اور عبداللہ ابن عباس جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، تمام مفسرین کے سردار، وہ فرماتے ہیں کہ اتقا سے مراد کائنات کا سب سے بڑا متقی کون ہے؟ فرمایا اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب بچا لیا جائے گا، متقی نہیں، فرمایا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ کیا نشانی کیا ان کی بیان فرمائی؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، مال رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، اور یہ خرچ کرنا کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں ہے، اور کسی چیز کے بدلے میں بھی نہیں ہے، نہ بدلہ لینے کے لیے نہ کسی چیز کے بدلے میں، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، جو رب العالمین ہیں، رب الاعلی ہیں، جو کائنات کو چلانے والے ہیں، ان کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے عمل کو بھی بیان کیا جا رہا ہے اور ان کے اخلاص کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور رب اس کے بدلے میں ان کو کیا دے گا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ان سے یقیناً راضی بھی ہو جائے گا، اللہ ان سے راضی بھی ہو جائے گا۔ تو یہ 5 آیات، 5ویں آیت میں یہ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ غور کیجئے، جو ہی سورت ابو بکر ختم ہوتی ہے، جس کو ہم سورت اللیل بھی کہتے ہیں، جو ہی یہ ختم ہوتی ہے ساتھ ہی سورت الضحیٰ شروع ہوتی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، جن کو آتے ہی ذرا پڑھیے گا، یہاں بھی 5ویں آیت میں اللہ اپنی رضا کا پروانہ اپنے محبوب کو عطا فرما رہے ہیں، اور اس سے پچھلی صورت میں اللہ 5ویں آیت میں اپنے محبوب کے محبوب کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما رہے ہیں۔ غور فرمائیے گا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہاں غور کیجئے، وَالضُّحَىٰ، یہ 5ویں آیت، وَالضُّحَىٰ نمبر 1، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اپنے محبوب سے بھی فرمایا کہ آپ کو راضی کریں گے، اور اپنے محبوب کے محبوب کو بھی فرمایا کہ آپ کو راضی کریں گے۔